والله يدعو إلى دار السلام. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا يا رب العالمين. واجب الاحترام بھائیوں، معزز ساتھیوں، عزیز بچوں اور ہماری ماؤں اور بہنوں، آج ایک نئے غزوہ کا ذکر کر رہا ہوں۔ یہی وہ غزوہ ہے جو فیصلہ کن غزوہ تھا اور فتح اعظم تھا، جس میں یا جس کے ذریعے اللہ رب العزت نے بت پرستی کو مکمل طور پر توڑ دیا، اور بت پرستی کا خاتمہ صرف سرزمین مکہ سے نہیں بلکہ پورے جزیرۃ العرب سے ہو گیا، جو دوبارہ یہ بت پرستی اپنا سر نہ اٹھا سکی۔ تمام قبائل عرب، پورے عرب کے لوگ اس غزوے کا نتیجہ دیکھنا چاہ رہے تھے، اس لیے کہ ان کے ذہنوں میں بات بسی ہوئی تھی کہ مکہ پر وہی مسلط ہو سکتا ہے جو حق پر ہے، اور ابھی بھی ان کے ذہنوں میں بات تھی جو 60 سال پہلے کی بات تقریباً تھی، جب ابرہہ نے کوشش کی کہ مکہ پر حملہ کرے، کعبہ کو ڈھا دے، تو اللہ تعالیٰ نے اس پر اور اس کے لشکر پر عذاب بھیجا اور تمام عالمین میں اس کو عبرت بنا دیا۔ اس غزوے کے بعد سیاسی، دینی اور دنیاوی سربراہی قیادت مسلمانوں کے ہاتھوں میں آ گیا، اور اس غزوے کے بعد اور وہ مسلمان، اس غزوے کے بعد اور عرب کے لوگ، باقی قبائل کے لوگ کے سامنے اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہ تھا کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں، آپ پر بیعت کریں اور اسلام میں داخل ہو جائیں۔ یہ ہے غزوہ فتح مکہ۔ اس غزوے کا سبب کیا ہے؟ اس کے نتائج کیا ہیں؟ اور پھر کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والوں سے بدلہ لیا جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجبور کیا اور آپ نے مکہ چھوڑا، اور آپ پر انہوں نے ظلم و ستم کیا؟ صحابہ کرام پر بھی انہوں نے ظلم و ستم کیا، بلکہ ان کو قتل کیا اور ان کو مکہ سے خارج کیا اور مجبور کیا، یہاں تک کہ انہوں نے اپنا وطن چھوڑا اور حبشہ کی طرف انہوں نے ہجرت کی، پھر مدینہ کی طرف انہوں نے ہجرت کی۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، اس غزوے کا سبب یہ ہے، صلح حدیبیہ میں جو اتفاق ہوا تھا مسلمانوں اور قریش کے درمیان، تو اس میں ایک عہد، ایک دفعہ یہ تھی کہ جو قبیلہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد و پیمان میں داخل ہونا چاہتا ہے تو اس کے اختیار میں ہے، اس کی مرضی، اور جو کوئی قبیلہ قریش کے عہد و پیمان میں داخل ہونا چاہتا ہے تو اس کے اختیار میں ہے، اس کی مرضی، اور جو قبیلہ کسی بھی فریق کے ساتھ ہو گیا تو اب اس قبیلے پر زیادتی کرنا، اس قبیلے سے لڑنا گویا اس فریق کے ساتھ بدعہدی ہے۔ اس بند کے تحت، اس دفعہ کے تحت بنو خزاعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد و پیمان میں داخل ہو گئے، اور بنو بکر قریش کے عہد و پیمان میں داخل ہو گئے۔ اب اس طرح بنو بکر اور بنو خزاعہ ایک دوسرے سے مأمون ہو گئے، بے خطر ہو گئے۔ 17 یا 18 مہینے تک وہ دونوں اپنے اس عہد و پیمان پر قائم رہے، لیکن بعد میں بنو بکر نے چاہا کہ جب وہ بے خطر ہیں اور مأمون ہیں تو ان پر کیوں نہ اچانک حملہ کیا جائے اور بدلہ چکایا جائے۔ وجہ یہ تھی کہ یہ دونوں قبیلوں میں دور جاہلیت سے عداوت، دشمنی اور ایسے ہی کشاکش چلی آ رہی تھی، تو انہوں نے اچانک بنو خزاعہ پر حملہ کیا۔ شعبان سن 8 ہجری میں نوفل ابن معاویہ دیلی نے بنو بکر کی ایک جماعت کے ساتھ بنو خزاعہ
جو وطیر نامی ایک چشمے پر خیمہ زن تھے وہاں پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے، رات کی تاریکی میں انہوں نے حملہ کیا اور کئی آدمیوں کو انہوں نے قتل کیا، اور قریش نے بھی ان کا ساتھ دیا۔ کیوں؟ اس لیے ان کے حلیف تھے، بنو بکر قریش کے عہد اور پیمان کے تحت آئے تھے، اسی لیے انہوں نے مدد کی اور انہوں نے ہتھیار دیا، بلکہ انہوں نے کہا یار رات کا وقت ہے، وما يعلم عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وهذا الليل وما يرانا احد، رات کا وقت ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا پتہ ہوگا۔ تو ان کے بھی آدمیوں نے ساتھ دیا اور کھدیڑ کے ان کو حرم میں داخل کیا، اور حرم میں بھی داخل ہونے کے بعد بھی مارنے لگے، یہاں تک کہ بنو بکر کے لوگوں نے کہا نوفل سے، اے نوفل اب تو ہم حرم میں آ گئے ہیں، تمہارا الہ یعنی اللہ سے ڈرو، اپنے رب سے ڈرو۔ تو اس نے نہایت ہی خطرناک بات کہی، نوفل نے کہا کہ آج کوئی الہ نہیں، آج کوئی الہ نہیں، اپنا بدلہ چکا لو، اے بنو بکر کے لوگوں، میری عمر کی قسم، تم لوگ حرم میں چوری کرتے ہو تو کیا اپنا بدلہ نہیں چکا سکتے؟ اس طرح بھائیو بنو بکر نے حرم میں بھی بنو خزاعہ کو نہیں چھوڑا، یہاں تک کہ وہ بدیل ابن ورقہ خزاعی اور ایسے ہی ان کا ایک آزاد کردہ غلام کے گھر میں داخل ہو کر انہوں نے پناہ لی۔ اس کے بعد ان کو کچھ راحت ملی، عمر ابن سالم خزاعی وہاں سے نکلے اور انہوں نے مدینہ کا راستہ اختیار کیا، مدینہ کا رخ کیا، مدینہ میں پہنچے، مسجد نبوی میں داخل ہوئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے، انہوں نے اشعار کے ذریعے مظلومیت کا نقشہ کھینچا اور اس بدعہدی کی وضاحت انہوں نے کی، انہوں نے یہ کہا یا رب انی ناشد محمدا حلف ابینا و ابیہ الاتلدا حلف ابینا و ابیہ الاتلدا قد کنتم ولدا وکنا والدا ثم تأسلمنا ولم ننزع یدا فانصر هداك الله نصرا أبدا وادع عباد الله يأتوا مددا فيهم رسول الله قد تجردا أبيض مثل البدر يسمو صعدا إن سيم خسفا وجهه تربدا في فيلق كالبحر يجري مزبدا إن قريشا أخلفوك الموعدا ونقضوا ميثاقك المؤكدا وجعلوا لي فيك داء رصدا وزعموا أن لست أدعو أحدا وهم أذل وأقل عددا هم بيتونا بالوتير هجدا وقتلونا ركعا وسجدا۔ انہوں نے اللہ رب العزت کا واسطہ لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے یہ کہا کہ اللہ کے نبی ہماری مدد کریں، اور اس کی انہوں نے وضاحت کی۔ المہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد کہا نصرت یا عمرو بن سالم، کہ اے عمرو ابن سالم تمہاری مدد کی گئی، یعنی مطمئن رہو تمہاری مدد کی گئی۔ اس کے بعد آسمان میں بادل کا ایک ٹکڑا نظر آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ بادل بنو کعب کی مدد کی بشارت سے دمک رہا ہے۔ پھر اس کے بعد بدیل ابن ورقہ خزاعی بھی پہنچے اور انہوں نے بھی اس بات کی تأکید کی، وضاحت کی کتنے لوگ مارے گئے، پھر وہ مکہ واپس ہو گئے۔ ہمارے بھائیوں اور بہنوں، یہ کھلم کھلا اور واضح بدعہدی تھی، جس میں دو رائے نہیں تھی اور تأویل کی کوئی گنجائش نہیں تھی، اس میں کوئی بھی وجہ جواز نہ تھی۔ اسی لیے بہت جلدی سے قریش کو پتہ چل گیا کہ اس کا انجام بہت برا ہونے والا ہے۔ تیزی سے انہوں نے ایک مجلس مشاورت منعقد کی اور انہوں نے یہ طے کیا کہ وہ اپنے سپہ سالار ابو سفیان کو اپنا نمائندہ بنا کر تجدید صلح کے لیے مدینہ روانہ کریں، اور اس طرح ابو سفیان تیزی سے مدینہ پہنچا۔ مدینہ میں داخل ہوا تو سب سے پہلے اپنے صاحبزادی حضرت ام حبیبہ ام المؤمنین رضی اللہ عنہا کے گھر میں داخل ہوا۔ پھر وہ بستر پر بیٹھنا چاہا تو حضرت ام حبیبہ نے بستر کو سمیٹ لیا۔ پھر اس پر تعجب ظاہر کرتے ہوئے ابو سفیان نے کہا کہ اے بیٹی، اس بستر کو میرے لائق نہیں سمجھا یا مجھے اس بستر کے لائق نہیں سمجھا؟ تو انہوں نے واضح جواب دیا کہ
یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر ہے اور آپ ناپاک مشرک آدمی ہیں۔ ابو سفیان نے اس پر کہا لقد اصابک بعدی شر، کہ ہمارے بعد تمہیں شر لاحق ہو گیا۔ بہرحال جس مقصد کے لیے آیا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے بات کی، آپ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اور ایک دوسری روایت ہے کہ نہیں، پہلے اس نے صحابہ کرام سے بات کی، پھر آخری میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا۔ المہم ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس بھی گیا اور اس نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کریں، تو انہوں نے کہا کہ میں ایسا نہیں کر سکتا۔ پھر عمر رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچا، عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں تمہارے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کروں گا؟ اللہ کی قسم اگر ہمارے پاس لکڑی کا ایک ٹکڑا رہے تو میں اس کے ذریعے تم سے جہاد کرتا رہوں، اور ادھر کہہ رہے ہو کہ سفارش کروں۔ وہاں سے بھاگا، علی رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچا، علی رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اے علی، میرے ساتھ تمہارا سب سے گہرا نسبی تعلق ہے اور میں ایک ضرورت سے آیا ہوں، ایسا نہ ہو جس طرح میں نامراد آیا ہوں نامراد واپس ہو جاؤں۔ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کریں اس سلسلے میں۔ انہوں نے کہا اے ابو سفیان، تم پر افسوس، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات کا عزم مصمم کر لیا ہے، میں اس میں کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد ابو سفیان کی آنکھوں کے سامنے یہ دنیا تاریک ہو گئی اور کافی پریشان ہو گیا۔ پھر کہنے لگا علی رضی اللہ عنہ سے، میں دیکھتا ہوں کہ معاملات سنگین ہو گئے ہیں، لہذا مجھے کوئی راستہ بتاؤ۔ علی رضی اللہ عنہ نے کہا میرے پاس کوئی بھی راستہ نہیں ہے، لیکن تم بنو کنانہ کے سردار ہو، لہٰذا تم لوگوں کے درمیان کھڑے ہو جاؤ اور امان کا اعلان کرو، تم امان کا اعلان کرو۔ تو کہا کہ کیا ہمارے لیے یہ کار آمد ہوگا، فائدہ مند ثابت ہوگا؟ علی رضی اللہ عنہ نے کہا میں اسے کار آمد نہیں سمجھتا ہوں، لیکن اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، اعلان کر کے مکہ واپس ہو جاؤ۔ ابو سفیان مسجد میں داخل ہوا، لوگوں کے درمیان کھڑا ہوا، کہنے لگا لوگوں، میں لوگوں کے درمیان امان کا اعلان کرتا ہوں۔ پھر وہاں سے مکہ واپس ہو گیا۔ جب مکہ پہنچا لوگوں نے گھیر لیا، پیچھے کی کیا خبر ہے ابو سفیان؟ تو اس نے کہا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا، ہم نے بات کی، انہوں نے جواب نہیں دیا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس گیا، ان کے پاس میں نے کوئی بھلائی نہیں پائی۔ پھر ایسے ہی عمر رضی اللہ عنہ کے پاس گیا تو وہ سب سے بڑا کٹر دشمن نظر آیا۔ پھر ایسے ہی علی رضی اللہ عنہ کے پاس گیا، سب سے زیادہ نرم پایا، اور انہوں نے ہمیں ایک رائے دی، ہم نے اس پر عمل کیا، لیکن میں نہیں جانتا کہ وہ کار آمد بھی ہوگا یا نہیں۔ کہا وہ کون سی بات ہے، کون سی رائے؟ کہا کہ میں لوگوں کے درمیان امان کا اعلان کر دوں، اور میں نے ایسا ہی کیا۔ لوگوں نے کہا کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نافذ قرار دیا؟ کہا نہیں۔ تو لوگوں نے کہا تیری تباہی ہو، اس آدمی نے، اس شخص نے محض تمہارے ساتھ کھلواڑ کیا ہے، تمہیں بیوقوف بنایا ہے۔ کہا ہمارے پاس اور کوئی اور راستہ نہیں تھا۔ بہرحال ادھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ تیار ہو جائیں، اور آپ نے مدینہ کے ارد گرد رہنے والے جو مسلمان تھے، جو قبائل اسلام میں داخل ہوئے تھے، ان کو بھی آپ نے حکم دیا کہ وہ بھی تیار ہو جائیں۔ بہت سے قبائل پہنچے، یہاں تک کہ کچھ قبائل کے 700 آدمی اور کچھ قبائل کے 1000 آدمی تیار ہو کر مدینہ پہنچے، یا انہوں نے راستے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا کر ملے اور مکہ پہنچے۔ مہاجرین اور انصار کے ایک آدمی بھی پیچھے نہ رہے، سبھی کے سب شریک تھے اس غزوے میں، یہاں تک کہ ان کی تعداد 10,000 پہنچ گئی، جو اب تک کسی غزوے میں اس عدد تک استعداد میں نہ پہنچی تھی۔ زیادہ سے زیادہ 3,000 غزوہ موتہ میں، لیکن ادھر 10,000 پہنچ گئے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ رب العزت، جاسوسوں کو اور خبروں کو قریش تک پہنچنے سے روک لے تاکہ ہم ان پر اچانک حملہ کریں۔ اس طرح اب مسلمانوں کی تیاری مکمل ہو گئی، اور
راز میں انہوں نے بات رکھی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دو لشکر ادھر ادھر بھیجا تاکہ قریش والوں کا ذہن بڑھ جائے اور سمجھے کہ مسلمانوں کا ارادہ مکہ نہیں ہے، نہ مکہ کی طرف ہے، نہ مکہ والوں پر حملہ کرنے والے ہیں۔ لیکن ادھر بھائیو ایک صحابی رسول سے ایک بڑی غلطی ہوئی، بظاہر بہت بڑی خیانت تھی، لیکن ان کا ایک بہت بہترین عمل تھا جس کی وجہ سے ان کا یہ عظیم جرم کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کیا۔ وہ جرم یہ تھا کہ حاطب ابن ابی بلتعہ نے ایک رقعہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اور مسلمانوں کا جو ارادہ تھا وہ انہوں نے ظاہر کر دیا اور ایک عورت کو رقعہ دے دیا تاکہ جا کر قریش والوں کو پہنچا دے۔ صحیح امام بخاری اور امام مسلم کی روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی بن ابی طالب، زبیر ابن العوام، ایسے ہی مرثد یا ابو مرثد غنوی اور مقداد ابن اسود رضی اللہ عنہم سے کہا کہ روضہ خاخ پہنچو، وہاں ایک ہودج نشین عورت ہے اور اس کے پاس ایک رقعہ ہے، وہ رقعہ لے کر آ جاؤ۔ تیزی سے سوار ہوئے اور روضہ خاخ کا انہوں نے رخ کیا، اور سبحان اللہ بالضبط وہ عورت وہیں پہنچی تھی جس طرح کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا۔ انہوں نے اس کو رکا اور کہا نیچے اترو، نیچے اتری، کہا کہ تمہارے پاس رقعہ ہے؟ نہیں، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ انہوں نے کجاوے کی تلاش لی، کچھ بھی نظر نہیں آیا۔ اس پر علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں، نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ کہا، نہ ہم لوگ جھوٹ کہہ رہے ہیں۔ یا تو تم اپنا رقعہ یہ نکالو گی یا تو ہم تمہیں ننگا کر دیں گے۔ عورت نے جب یہ دیکھا کہ یہ بات پکی ہے اور وہ ایسا کر کے رہیں گے تو اس کو بھی شرم و حیا کا لحاظ تھا۔ آج کل کی بہت سے عورتوں کی طرح نہیں، شاید ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، ننگا بھی کر دیتے تو کوئی مشکل نہیں، اس لیے معاوضہ ملنا جب مصلحت ہے، فائدہ ہے، تو شاید ان کے لیے کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہوتی۔ بہرحال وہ ایک مشرکہ عورت تھی، ہوگی اللہ اعلم، اس کا اس تفصیل نہیں ہے، لیکن مشرکہ بھی ہوتی اس دور کی تو اس کو شرم و حیا کا لحاظ تھا، تو وہ ڈر گئی اور اس نے اپنی چوٹی سے رقعہ دیا۔ رقعہ لے کر صحابہ کرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رقعہ کھولا تو اس میں دیکھا حاطب ابن ابی بلتعہ کی طرف سے قریش والوں کی جانب، پھر انہوں نے خبر دی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تم پر حملہ کرنے والے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حاطب ابن ابی بلتعہ کو بلایا۔ حاطب، یہ کیا ہے؟ سبحان اللہ، ایک واضح اور بین نشانی تھی خیانت کی، بلکہ بظاہر ایک نفاق، جس طرح کہ عمر رضی اللہ عنہ بھی کہہ رہے ہیں، لیکن تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تحقیق کر رہے ہیں۔ ہمارے بھائیوں، یہ جو درس ہے، جو عبرت ہے، یعنی ٹھہرنا، ذرا تحقیق کر لیں۔ آپ اگر اپنی زندگی میں اس بات کو لے لیں گے، اس پہلو کو لے لیں گے، عمل کرنے لگیں گے تو انشاءاللہ کامیاب رہیں گے اور بہت سے نقصانات سے بچ جائیں گے۔ افسوس ہے کہ ہم سبھی کے اندر جلد بازی، کسی نے کچھ کہہ دیا فوراً ہم نے سچ مان لیا اور پھر فیصلہ بھی سنانے لگتے ہیں۔ بہرحال یہ کیا ہے حاطب؟ انہوں نے کہا اے اللہ کے نبی، آپ ہمارے متعلق جلدی نہ فرمائیں، واللہ میرے دل میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے، اور میں تو نہ مرتد ہوا ہوں نہ میرے اندر تبدیلی آئی ہے، لیکن مجھے یہ ہے کہ میں قریش میں سے نہیں تھا، میں قریش کا آدمی نہیں ہوں، قریشی نہیں ہوں، بلکہ باہر سے آیا ہوا شخص ان میں چپکا ہوا تھا، اور ہمارے اہل و عیال وہی ہیں اور مجھے ان پر خطرہ ہے، تو میں نے چاہا کہ قریش کو اطلاع دے دوں تاکہ ہمارا ایک احسان ان پر رہے اور اس کے عوض میں ہمارے اہل و عیال کی حفاظت کریں۔ جہاں تک رہی آپ کے صحابہ کرام، تو ان کے اقرباء اعزاء وہاں ہیں جو ان کے اہل و عیال کی حفاظت کریں گے۔ عمر رضی اللہ عنہ بات سن رہے تھے لیکن غصے سے کھول رہے تھے، کہنے لگے یا رسول اللہ دعنی اضرب عنقہ فإنہ قد خان اللہ ورسولہ وإنہ نافق، کہ اللہ کے نبی بس ہمیں اجازت دیں،
اس شخص کی گردن الگ کر دوں، اس کی گردن اس کے جسم سے اتار دوں، اس نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت کی ہے اور یہ منافق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انہو قد شہد بدرن، کہ یہ غزوہ بدر میں شریک تھے، یہ بدر میں حاضر تھے۔ وما یدریک یا عمر، اور اے عمر تمہیں کیا پتا، لعل اللہ اطلع علی اہل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لکم۔ تمہیں کیا پتا ہے عمر، ہو سکتا اللہ رب العزت اہل بدر پر نمودار ہوا اور کہا کہ آج کے بعد جو چاہو جو کرو، تمہارے سارے گناہوں کو ہم نے بخش دیا۔ یہ سن کر عمر رضی اللہ عنہ کی آنکھیں اشکبار ہو گئیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، کہنے لگے اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں، اللہ اس کے رسول خوب جانتے ہیں۔ اس طرح بھائیو اللہ تعالیٰ نے جاسوسوں کو پکڑ کر رکھا، قریش کو کوئی خبر نہیں، اور اسلامی لشکر تیار ہو کر 10,000 کی تعداد میں مکہ کا رخ کیا۔ راستے میں جب پہنچے مقام جحفہ یا اس کے اوپر، تو حضرت العباس ابن عبد المطلب رضی اللہ عنہ، جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا اور اپنے اہل و عیال کے ساتھ ہجرت کر کے مدینہ تشریف لا رہے تھے، اس طرح وہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پھر مدینہ کے بجائے مکہ کی طرف ہو گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عسفان اور قدید کے درمیان قدید نامی چشمے پر پہنچے اور وہاں آپ نے پڑاؤ ڈالا۔ صحابہ کرام روزے کی حالت میں تھے اور جب سے مکہ سے نکلے تھے روزہ رکھتے تھے، سفر میں بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ شدت دیکھی اور یہ بھی دیکھا کہ اب دشمنوں سے ملاقات کرنی ہے، تو آپ نے اپنا روزہ توڑا اور صحابہ کرام کو بھی حکم دیا کہ اپنا روزہ توڑ دیں، اور انہوں نے بھی ایسا کیا، جس طرح صحیح امام بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ پھر اس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سفر جاری رکھے، یہاں تک کہ مکہ کے قریب مر الظہران وادی فاطمہ پہنچے، وہاں پڑاؤ ڈالے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ وہ آگ جلائیں، سب کو، ہر کوئی الگ الگ وہ آگ جلائے۔ تصور کیجئے 10,000 شعلے یا 10,000 چولہے جلے، کتنی روشنی ہوگی اور کتنے خوف زدہ ہوئے ہوں گے وہاں کے لوگ۔ اور بھائیو قریش کو یہ خطرہ تھا، انہیں معلوم نہیں ہوا کہ مدینہ سے یہ نکل پڑے ہیں، لیکن ان کو خوف تھا، مطمئن نہیں تھے، اس لیے کہ ان کی جو سفارت جو ابو سفیان گیا تھا تجدید صلح کے لیے، وہ کامیاب نہ تھا، تو اس طرح یہ بھی ادھر سے پریشان تھے، وہ بھی نکلے تھے اور انہوں نے دور سے یہ آگ دیکھی۔ ابو سفیان، حکیم ابن حزام، ایسے بدیل ابن ورقہ، تو انہوں نے آپس میں بات کی کہ یہ ایسی آگ تو ہم نے کبھی بھی نہیں دیکھی۔ آپس میں انہوں نے کہا شاید یہ بنو خزاعہ ہیں، تو اس پر ابو سفیان نے کہا یہ بنو خزاعہ کیسے ہو سکتے، اس سے وہ زیادہ ہی کمزور ہیں، کم تعداد میں ہیں۔ تصور کیجئے ابھی بھی ان کا ذہن نہیں گیا کہ مدینہ والے ہوں گے۔ اسی لیے ڈاکٹر اکرم ضیاء العمری کہتے ہیں کہ یہ واضح دلیل ہے کہ مسلمان اپنے مقصد میں کامیاب تھے، بمعنی رازداری سے انہوں نے جو کام لیا، اور ایسے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول کی۔ بہرحال دوسری طرف سے العباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سفید خچر پر سوار ہو کر نکلے تھے۔ ان کی ملاقات ابو سفیان سے ہو گئی، قصہ طویل ہے، ابو سفیان کو قصہ طویل ہے، ابو سفیان کو اپنے ساتھ لیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے۔ سبحان اللہ، دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدلہ نہیں لیا ابو سفیان سے، جبکہ اتنا بڑا کٹر دشمن تھا، اور اب تک اس وقت تک، یعنی جب تک یہ بات پہنچی ہے العباس کے ساتھ ابو سفیان پہنچ رہا، ابھی بھی دشمن تھا، تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام پیش کیا، اس نے قبول نہیں کیا۔ دوسرے دن پھر پیش ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابو سفیان تم پر افسوس، کیا اب تک تمہارا وہ وقت نہیں آیا کہ تم جان لو کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں ہے؟ اس نے کہا میرے ماں باپ آپ پر فدا، آپ نہایت ہی بردبار اور کریم ہیں، میں جان گیا ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی اور معبود برحق ہوتا، کوئی اور الہ ہوتا، تو اب تک ہمارے کچھ کام آیا ہوتا۔ پھر آپ نے کہا ابو سفیان تم پر افسوس، کیا تمہارا وہ وقت نہیں آیا کہ جان سکو کہ میں اللہ کا نبی اور رسول ہوں؟
انہوں نے ذرا تردد کیا لیکن بعد میں انہوں نے اس کی بھی گواہی دی اور مکمل طور پر اسلام میں داخل ہو گئے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت دینا چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ ابو طالب زندگی بھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیتے رہے، آخری وقت تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوشش کی اسلام قبول کریں، رفض انہوں نے کیا، اور ابو اور عبد المطلب ہی کی ملت پر دین پر ان کا خاتمہ ہوا، اس کی وجہ سے پھر وہ جہنمی ہوئے۔ اور ابو سفیان زندگی بھر دشمنی کرتا رہا، اور آخری وقت یا کہیے بعد میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام پیش کیا، اسلام قبول کر لیا، اور اس طرح اس کا شمار صحابہ کرام میں ہوا۔ اللہ تعالیٰ یہدی من یشاء ویضل من یشاء انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء وہو اعلم بالمہتدین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس کو چاہیں اس کو ہدایت نہیں دے سکتے، بلکہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اس کو ہدایت دیتا ہے۔ بہرحال اس کے بعد العباس بن عبد المطلب نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، یہ ابو سفیان کو اعزاز پسند ہے، یعنی فخر بڑائی، تو آپ اسے کچھ اعزاز دے دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نعم، ہاں، من دخل دار ابی سفیان فہو آمن، جو ابو سفیان کے گھر میں گھس جائے تو وہ مأمون ہے، اس کے لیے امان ہے، یعنی کوئی تعدی، قتل، ظلم نہیں کر سکتا۔ ومن دخل المسجد الحرام فہو آمن، اور جو مسجد حرام میں داخل ہو جائے تو اس کے لیے بھی امان ہے۔ ومن اغلق بابہ علیہ فہو آمن، اور جو اپنا دروازہ اندر سے بند کر لے تو اس کے لیے بھی امان ہے۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان کو وادی کی تنگنائے پر، پہاڑ کے ناکے پر، پہاڑ کے کنارے پر ان کو کھڑا رکھا، اور العباس بن عبد المطلب سے کہا کہ ان کو یہیں کھڑے رہنے دو تاکہ اسلامی لشکر کی قوت کو دیکھیں۔ وہاں وہ کھڑے رہے اور وہاں سے پھر اسلامی لشکر گزرا، مختلف قبائل کے ساتھ، ان کا جو علم بردار تھا، جھنڈا لیا ہوا تھا، گزر رہے تھے۔ ابو سفیان پوچھتا رہتا تھا العباس سے کہ یہ کون سا قبیلہ ہے، کون سے لوگ ہیں؟ مثلا وہ کہتے کہ یہ مزینہ ہیں، تو ابو سفیان کہتا ما لی ولی مزینہ، ہمارا مزینہ سے کیا واسطہ ہے، ہمیں کیا ان سے لینا دینا ہے؟ پھر کوئی دوسرا قبیلہ گزرتا ہے، کون سے لوگ ہیں؟ مثلا غفار ہیں، ما لی ولی غفار، ہمیں اور غفار سے کیا واسطہ، ہمیں ان سے کیا لینا دینا؟ یہاں تک کہ مہاجرین اور انصار کی جماعت گزری، جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود تھے، آپ ان کے ساتھ تھے، اور ہتھیار سے اس قدر مسلح تھے کہ انسانوں کے بجائے پورا لوہا ہی لوہا نظر آ رہا تھا۔ ابو سفیان نے کہا یہ کون سے لوگ ہیں؟ العباس نے کہا یہ مہاجرین اور انصار ہیں، اور ان میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف فرما ہیں۔ ابو سفیان کہنے لگا ان سے کون مقابلہ کر سکتا، ان سے کون لڑائی کر سکتا؟ پھر اس کے بعد کہنے لگا العباس سے ابو الفضل، تمہارے بھتیجے کی بادشاہت بہت مضبوط ہو گئی ہے، بہت ہی زور پکڑ لی ہے، واللہ بڑی زبردست ہو گئی ہے۔ ابو الفضل، تمہارے بھتیجے کی بادشاہت تو واللہ بڑی زبردست ہو گئی۔ العباس نے کہا کہ یہ بادشاہت نہیں ہے، نبوت ہے۔ انہوں نے بھی کہا نعم اذن، کہ یہی کہنا ہوگا، یہی صحیح اور درست ہے۔ ادھر بھائیو ایک واقعہ پیش آیا اسی دوران جب مختلف قبائل، یہ لشکر گزر رہا تھا ابو سفیان کے آگے سے، اور یہ صحیح امام بخاری میں ہے کہ سعد ابن عبادہ رضی اللہ عنہ جب گزرے ابو سفیان سے اور وہ جھنڈا لیے ہوئے تھے، تو انہوں نے کہا الیوم یوم الملحمہ، الیوم یوم الملحمہ، الیوم تستحل الکعبہ، آج خوریزی اور مار دھاڑ کا دن ہے، آج کعبہ کی حرمت حلال کر لی جائے گی۔ ابو سفیان نے آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی، اور ایسے عثمان رضی اللہ عنہ، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور کہنے لگے ہمیں خوف ہے کہ یہ سعد ایسا نہ ہو مار دھاڑ شروع کر دیں اور لڑائی مچا دیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الیوم یوم تعظم فیہ الکعبہ، الیوم
یوم اعز اللہ فیہ قریشا، کہ آج کے دن یا آج کا دن وہ دن ہے جس میں کعبہ کی تعظیم کی جائے گی، جس میں کعبہ کی تعظیم کی جائے گی۔ آج کا دن وہ دن ہے جس میں اللہ رب العزت قریش کو عزت بخشے گا۔ اس کے بعد ابو سفیان تیزی سے مکہ پہنچا، یعنی لشکر کو داخل ہونے سے پہلے وہ پہنچا اور زور زور سے بولنے لگا اور کہنے لگا کہ اے قریش کے لوگو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنا لشکر لے کر آئے ہیں کہ ان کے مقابلہ کی کوئی تاب نہیں ہے، اسی لیے جو ابو سفیان کے گھر میں گھس جائے تو اس کے لیے امان ہے۔ لوگوں نے کہا اللہ تجھے مارے، تمہارے گھر میں کتنے آدمی داخل ہو سکتے ہیں، تمہارا گھر کتنے آدمیوں کے کام آ سکتا۔ پھر اس نے کہا وَمَن دَخَلَ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ فَهُوَ آمِن، اور جو مسجد حرام میں داخل ہو جائے تو اس کے لیے بھی امان ہے، اور ایسے ہی جو اپنے گھر میں اندر سے دروازہ بند کر لے اس کے لیے بھی امان ہے۔ لوگ ادھر ادھر بکھر گئے، مسجد حرام کی طرف کچھ بھاگے، کچھ اپنے گھر میں بھاگے، اور اس طرح وہ اس قدر ڈر گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اور آپ کی لشکر سے۔ ادھر بھائیو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مر الزہران سے روانہ ہو کر ذی طوا پہنچے۔ اس دوران میں اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو یہ عزت بخشی تھی، اللہ تعالیٰ نے آپ کا یہ جو مقام مزید بلند اور اونچا کیا، پورے قریش میں نہیں بلکہ پورے عرب میں، مکہ میں داخل ہو رہے ہیں، کعبہ پر اب آپ کی یا کعبہ والوں پر آپ کی حکومت چلے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرط تواضع سے، تکبرانہ انداز آپ نے نہیں اختیار کیا، گھمنڈ اور غرور نہیں آیا، سر اٹھا کر آپ ادھر وہ احسان یا اپنی بڑائی نہیں جتانے لگے، بلکہ فرط تواضع سے اپنا سر آپ جھکا کر رکھے رہے، فرط تواضع سے سر جھکا کر داخل ہو رہے تھے، یہاں تک کہ آپ کی مبارک داڑھی کے بال کجاوے سے لگ رہے تھے۔ صحیح امام بخاری کی روایت ہے دخل خاشعا شاکرا یقرأ سورۃ الفتح، خشوع و خضوع کے ساتھ مکہ میں داخل ہوئے، خشوع و خضوع کے ساتھ مکہ میں داخل ہوئے، اللہ کا شکر کر رہے تھے اور سورۃ الفتح کی تلاوت کر رہے تھے۔ اللہ اکبر، یہ رحمت للعالمین نبی الرحمہ ہے۔ کوئی ایک بادشاہ نہ تھا، ایک بادشاہ ہوتا تو سب کو ذلیل کرتا، احسان جتاتا، اپنی بڑائی اپنی قوت دکھلاتا، بلکہ چاہتا لوگ سب پہ باندھ کر کھڑے رہتے، اس کے لیے رکوع کرتے، سجدہ کرتے، جھوٹی جھوٹی تعریف اور تعظیم کرتے۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سب چیزیں نہیں چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف اتنا چاہتے ہیں کہ لوگ اپنے آپ کو جہنم سے بچا لیں، اسلام کی دولت سے مشرف ہو جائیں، اسلام میں داخل ہو جائیں، اور مرنے کے بعد جنت میں داخل ہو۔ بہرحال ذی طوا میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لشکر کو بانٹا، میمنہ پر داہنے سائڈ پر خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ کو مقرر کیا اور ان کو حکم دیا کہ زیریں مکہ سے، مکہ کے نچلے یا نیچے والے حصے سے داخل ہوں، اور اگر مقابلہ کے لیے اگر کچھ لوگ آ جائیں تو ان کو صاف کر دیں، قتل کر دیں، اور یہاں تک کہ مکہ میں داخل ہو کر کوہ صفا پر جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملیں، اور میسرہ پر بائیں سائڈ پر زبیر ابن عوام رضی اللہ عنہ کو مقرر کیا، ان کے ہاتھ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا تھا، ان کو حکم دیا کہ وہ بالائی حصے سے یعنی کدا کے سائڈ سے مکہ میں داخل ہوں اور حجون پہنچ کر وہاں یہ جھنڈے کو گاڑ دیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کریں۔ پیادے پر حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ عنہ کو مقرر کیا اور ان کو حکم دیا کہ وہ بطن وادی کا راستہ پکڑیں اور مکہ میں داخل ہوں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر وہاں ملیں۔ اس طرح تین جانب سے مکہ میں داخل ہوئے۔ خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ نے اپنا جو راستہ اختیار کیا، اس راستے پہ کچھ اوباش یعنی مکہ کے کچھ افراد تیار تھے لڑنے کے لیے، اس میں عکرمہ ابن ابی جہل، سہیل ابن عمرو، صفوان ابن امیہ جو بڑے بڑے ان کے صنادید تھے۔ وہاں خندمہ ایک پہاڑی علاقہ تھا، وہاں پہنچے ہوئے تھے، بیٹھے ہوئے تھے۔ جب یہاں سے لشکر پہنچا، مقابلہ کیا، تھوڑی ہی دیر میں ان کے 12 آدمی مارے گئے۔ اس کی وجہ سے بھگدڑ مچ گئی اور بھاگ لیے اور ادھر ادھر بکھر گئے۔
اور پھر آسانی سے اس طرح وہ مکہ میں داخل ہو گئے۔ زبیر رضی اللہ عنہ حجون پہنچے اور مسجد فتح کے پاس انہوں نے اپنا وہ جھنڈا گاڑا اور ایک قبہ نصب کیا، یہاں تک کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے۔ ہمارے بھائی اور محترم ساتھیوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے، حرم شریف میں داخل ہوئے، کعبہ کے پاس پہنچے۔ سب سے پہلے آپ نے حجر اسود کو بوسہ لیا، اس کے بعد آپ نے طواف کیا۔ آپ کے ہاتھ میں ایک کمان تھی، اس کمان سے بتوں کو ٹھوکر دے رہے تھے۔ 360 بت وہاں موجود تھے، کعبہ کے اوپر، کعبہ کے اندر بھی، کعبہ کے ارد گرد، اور وہ منہ کے بل وہ بت گر رہے تھے۔ اور آپ قرآن مجید کی آیت پر عمل کرتے ہوئے، یہ اللہ کے حکم پر لبیک کہتے ہوئے یہ پڑھ رہے تھے، جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا۔ جاء الحق، حق آ گیا، وزهق الباطل، اور باطل چلا گیا، اور باطل چلا گیا، ان الباطل كان زهوقا، باطل جانے والی چیز ہے۔ اور ایسے ہی جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد، حق آ گیا اور باطل کی چلت پھرت ختم ہو گئی۔ اور اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتوں کو ٹھوکر دے رہے تھے اور اپنے منہ کے بل گر رہے تھے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر آپ نے طواف کیا۔ پھر آپ نے حکم دیا یا عثمان ابن ابی طلحہ کو بلایا، جس کے ہاتھ میں کعبہ کی دروازے کی کنجی تھی۔ حکم دیا کہ کعبہ کھولو یا کعبہ کا دروازہ کھولو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر داخل ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر داخل ہوئے، وہاں دیکھا کہ ابراہیم اسماعیل علیہ السلام کی تصویر بنائے ہوئے ہیں، جو ان کے ہاتھ میں فال گیری کے تیر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مشرکین کو اللہ ہلاک کر دے، انہوں نے کبھی بھی فال گیری کی تیر نہیں لی ہے۔ ایسے ہی لکڑی کی بنی ہوئی ایک کبوتری تھی، اس کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے توڑا، اور پھر کعبہ کے گوشے میں تحمید اور توحید کے کلمات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تحمید اور توحید کے کلمات وہاں کہے۔ پھر 2 رکعت آپ نے نماز پڑھی۔ آپ کے ساتھ کعبہ میں 2 اور صحابی تھے یا 2 صحابی تھے، حضرت اسامہ ابن زید اور حضرت بلال ابن ابی رباح رضی اللہ عنہما۔ اس وقت آپ نے دروازہ بند کر لیا تھا۔ پھر اس کے بعد دروازہ آپ نے کھولا تو دیکھا قریش کے لوگ صفیں باندھ کر کھڑے ہوئے ہیں، اور ان کی کافی تعداد ہے، صفیں لگائے ہوئے کھچا کھچ ادھر بھرے ہوئے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اب جو چاہیں حکم دے، صحابہ کرام کے معمولی اشارے پر جو چاہیں گے وہ نافذ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اگر آپ چاہیں تو ان کو قتل کر دیں، اگر آپ چاہیں تو ان کے بڑے بڑے صنادید، بڑے بڑے جو مجرم تھے ان کو بلا کر کعبہ کے اوپر ان کی گردنیں مار دیں۔ لیکن کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا؟ بہرحال اب جب باہر نکلے، دیکھیں نبی الرحمہ رحمت للعالمین کو، سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کی تحمید و ثنا، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد آپ نے کہا اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی معبود نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ آپ کی نبوت کا جو خلاصہ تھا۔ اللہ اکبر۔ ہمارے وہ بھائی جو اللہ تعالیٰ کے بجائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پوجتے ہیں، پکارتے ہیں، ولیوں کو پکارتے ہیں، کاش وہ سیرت سے یہ سبق حاصل کرتے۔ شروع سے آخر سیرت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم واضح لفظوں میں کہتے ہیں اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ تمہارا کوئی بھی معبود برحق نہیں۔ ادھر بھی کہہ رہے ہیں، آپ کیا یہ نہیں کہہ سکتے خاصتاً آپ کی قوت اور آپ ایک غالب ہو کر داخل ہو رہے ہیں، کہہ نہیں سکتے تھے کہ ہماری بھی عبادت کرو، مجھے بھی پکارا کرو، میرے روضہ اقدس یا قبر شریف کے پاس آ کر سجدہ کرو، جانور ذبح کرو؟ نہیں کہہ سکتے تھے؟ ہمارے وہ بھائی جس کے قائل ہیں ایک بھی دلیل لے آئے، ایک بھی دلیل، واضح دلیل قرآن یا حدیث سے، ہمارے بھائی اس میں ایک بھی دلیل نہیں ملے گی۔ ہاں قصے کہانیاں یہ تو ہر کوئی بنا سکتا ہے، آپ بھی قصے کہانیاں پیش کر سکتے ہیں،
اگر اللہ کا خوف نہیں میں بھی پیش کر سکتا ہوں، لیکن بھائیو حق اس طرح نہیں واضح ہوتا، حق محفوظ ہے قرآن اور حدیث میں۔ بہرحال پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے احکام کو پیش کیا، اور دور جاہلیت کے مختلف جو مسائل تھے اور ان کے جو قوانین تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باطل قرار دیا، اور پھر ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آباء و اجداد پر فخر کرنا، دور جاہلیت کی نخوت کو آپ نے رد کیا، آباء و اجداد پر فخر کرنا کہ ہم فلاں نسب سے ہیں، ہمارا باپ فلاں ہے، ہمارا دادا فلاں ہے، آپ نے اس کو باطل ٹھہرایا، اس کو رد کیا، اس کو ٹھکرایا، اور کہا قرآن مجید کی آیت کریمہ تلاوت کر کے آپ نے سنایا، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ یا ایھا الناس، خطاب تمام لوگوں سے، صرف مسلمانوں سے نہیں۔ انا خلقناکم، ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے، من ذکر و انثی، ایک مرد اور ایک عورت سے، سبھی جا کے آخری میں ایک مرد آدم ایک عورت حوا سے ملتے ہیں، سبھی کے باپ آدم ہیں، سبھی کی مائیں حوا ہیں۔ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، اور تمہیں مختلف قوموں میں، قبیلوں میں ہم نے بانٹ دیا۔ کیوں؟ اس لیے ہر کوئی فخر کرے میں فلاں قبیلے سے میرا تعلق ہے، میں قریشی ہوں، میں ہاشمی ہوں، میں عربی ہوں، میں گورا ہوں، میں ابیض ہوں، لِتَعَارَفُوا، تاکہ آپس میں ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ باعزت وہ شخص ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے۔ نہ رنگ کا دخل اور عمل ہے، نہ نسب کا عمل دخل ہے، نہ نیشنلٹی کا عمل اور دخل ہے، نہ آپ کے مال جائیداد کہ آپ بہت ہی غنی ہیں اس کا عمل اور دخل ہے۔ ابو لہب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا جہنمی، اور یہی بلال جو حبشہ کے کالے تھے، ابھی آئے گا یا آئندہ ملاقات میں آئے گا کہ کعبہ کے اوپر تشریف لا کر توحید کا اعلان کر رہے، اذان دے رہے ہیں۔ بہرحال اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اور یہ روایت الاموال ابی عبید میں موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، یا معشر قریش، یا معشر قریش، اے قریش کے لوگوں، اے قریش کے لوگوں، ما ترون انی فاعل بکم، تمہارا کیا گمان ہے کہ میں تمہارے ساتھ کیسا سلوک کرنے والا ہوں؟ اے قریش کے لوگوں، تم لوگوں کا کیا گمان ہے تمہارے ساتھ کیسا سلوک کرنے والا ہوں؟ ذلت سے سر جھکے ہوئے تھے، شرمائے ہوئے تھے، کیا جواب دیں؟ کہا خیراً، اچھا ہی توقع ہے، اخ کریم وابن اخ کریم، آپ کریم بھائی ہیں اور ایک کریم بھائی کے صاحبزادے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ عتاب فرمایا، نہ آپ نے برا بھلا کہا، نہ آپ نے ان کے سابقہ ایام کو یاد دلایا کہ اے ظالموں، اے بدبختوں، اے کمینوں، تم ہی لوگوں نے ہم پر ظلم کیا، ہماری قتل کی تم لوگوں نے کوشش کی، اور ظلماً ہمیں مکہ سے تم لوگوں نے باہر کیا۔ یہ مکہ کی سرزمین ہمارے نزدیک سب سے محبوب سرزمین ہے، اگر تم لوگ نہ نکالتے تو میں یہاں سے نہیں نکلتا۔ اللہ کا کعبہ ہے، اللہ کا گھر ہے، سب سے محبوب زمین ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بھی نہیں کہا، کہا میں تم لوگوں کے سامنے وہی کہہ رہا ہوں، تم لوگوں کے سامنے صرف وہی کہنے جا رہا ہوں جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا، لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین۔ لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین۔ لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی سرزنش نہیں، آج تم پر
کوئی سرزنش نہیں، کوئی عتاب نہیں، کوئی بدلہ نہیں، کوئی سوال جواب نہیں۔ اذهبوا فانتم الطلقاء، جاؤ تم سبھی آزاد ہو، جاؤ تم سبھی آزاد ہو۔ کوئی کسی سے بدلہ نہیں لے گا، کسی کو قتل نہیں کرے گا، کسی پر ظلم نہیں کرے گا۔ اذهبوا فانتم الطلقاء۔ اللهم صل على النبي محمد ما ذكره الذاكرون الأبرار، وصل على محمد ما تعاقب الليل والنهار، وصل على محمد وعلى المهاجرين والأنصار۔ ہمارے بھائیوں، آج کے اس درس میں جتنی باتیں آئیں اس کے اہم فائدے ذکر کر کے اپنی بات ختم کر رہا ہوں۔ پہلا فائدہ، سفر میں روزہ رکھنا جائز ہے، افطاری کرنا بھی جائز ہے، اور بہتر یہ ہے، ہر آدمی اپنے متعلق بہتر سمجھے گا کہ روزہ رکھنا بہتر ہے یا افطاری کرنا نہ رکھنا بہتر ہے۔ لیکن اگر سفر میں مشقت ہے اور دشمنوں سے ملاقات یا لڑنے کا وقت قریب ہے تو بہتر ہے کہ انسان افطاری کرے، جس طرح کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 10 رمضان سن 8 ہجری کو نکلے، روزہ رکھتے تھے، لیکن جب 17 رمضان مر الزہران پہنچے تو آپ نے روزہ توڑا، اور صحابہ کرام کو بھی کہا کہ روزہ اپنا توڑ لیں، اور اس طرح باقی ایام تک ایسے ہی روزہ وہ توڑے رہے رمضان المبارک کے مہینے میں۔ دوسرا فائدہ یہ ہے، اصحاب بدر کی فضیلت ظاہر اور واضح ہے کہ ان کا بہت ہی اونچا اور بلند مقام ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک۔ پھر ایسے ہی بھائیوں، بڑے بڑے گناہ شرک کے علاوہ بڑی بڑی نیکیوں سے معاف ہو سکتے ہیں۔ اصل یہ ہے کہ بڑے گناہ معاف نہیں ہوتے جب تک نہ اس کے لیے مستقل توبہ کیا جائے، لیکن نہیں، کچھ بڑی نیکیوں کی وجہ سے بڑے بڑے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، جس طرح کی حاطب ابن ابی بلتعہ نے ایک بڑی خیانت کی تھی، ہے کہ نہیں؟ بہت بڑی خیانت تھی، بلکہ یہ ایک نفاق کی بو اس میں پائی گئی۔ اسی لیے عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی منافق ہو گیا، آپ بس اجازت دیں ان کی گردن الگ کروں، لیکن اس لیے کہ اتنی بڑی نیکی انہوں نے کی تھی، یعنی غزوہ بدر میں شریک تھے، اس کے وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا۔ ہمارے بھائیوں، تو اس طرح یہ بڑے گناہ بڑی نیکیوں سے معاف ہو جاتے ہیں، جس طرح کی یہ دلیل ہے، اور اس کے علاوہ بھی ایسے ہی قرآن مجید کی آیت ہے ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ نیکیوں سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں یا نیکیاں گناہوں کو زائل کر دیتی ہیں۔ اور ایسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا، کہ گناہ کرنے کے بعد اگر نیکی آ جاتی ہے یا نیکی کر لو، اس سے وہ برائی دور ہو جاتی ہے۔ لیکن ادھر ایک اور بات ہے، جس طرح کی بڑی نیکیوں سے بڑے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، تو ایسے ہی بڑے گناہوں سے کچھ نیکیاں بھی مٹ جاتی ہیں۔ ابن القیم رحمہ اللہ کا یہ قول ہے، ان سے فائدہ مستنبط ہے، انہوں نے زاد المعاد میں ذکر کیا ہے، دلیل انہوں نے ذکر کی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایہا الذین آمنوا لا تبطلوا اعمالکم، یا ایہا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى، کہ ایمان لانے والو اپنے صدقات کو احسان جتا کر اور تکلیف دے کر مت مٹا دو، مت باطل کر دو۔ ایسے ہی حدیث میں ہے، صحیح امام بخاری کی روایت ہے، من ترک صلاة العصر حبط عملہ، جس نے عصر کی نماز چھوڑ دی تو اس کا عمل ضائع ہو گیا۔ چوتھا فائدہ یہ ہے کہ کافروں کے جو سردار، ان کے جو اکابرین ہوتے ہیں، ان کے ساتھ یعنی تألیف قلب کے لیے اور ان کے ساتھ عزت و تکریم کرنا چاہیے، ان کو اعزاز دینا چاہیے، ان کو مراعات دینا چاہیے، تاکہ اسلام کی طرف راغب ہو جائیں اور ان کی قوم بھی اسلام میں داخل ہو جائے، جس طرح کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان کے ساتھ کیا، بلکہ کہا ان کو اعزاز دیتے ہوئے جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو گیا اس کے لیے امان ہے۔ ایسے چوتھا فائدہ یہ ہے کہ دشمنوں کے سامنے مسلمانوں کی قوت ظاہر کرنی چاہیے تاکہ وہ مرعوب ہو جائیں، ڈر جائیں، اور پھر ایسے اسلام میں بھی داخل ہو جائیں، جس طرح کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی لشکر کو ابو سفیان پر پیش کیا، اور اس سے پہلے آپ نے آگ جلائی یا حکم دیا کہ 10,000 صحابہ تھے، ہر کوئی آگ جلائے تاکہ وہاں کے لوگ مرعوب ہو جائیں۔ ابو سفیان بھی اس طرح مرعوب ہوا اور ڈرتے ہوئے مکہ پہنچا اور کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنا لشکر لے کر آ رہے کہ ان کے مقابلہ کی کوئی تاب نہیں ہے۔
پانچواں فائدہ یہ ہے کہ اگر ایک مسلمان کسی دوسرے آدمی کو نفاق کی طرف منسوب کر رہا ہے، اس کو منافق کہہ رہا ہے، تو کیا بھائی وہ گنہگار ہوگا یا وہ نفاق کا لفظ اس پر واپس پلٹ آ جائے گا؟ اس لیے کہ حدیث میں ہے کہ جب کسی کو ایک مسلمان کہتا ہے یا کافر تو فقط باء بہ احدہما، کہ دونوں میں سے ایک اس کلمہ کا مستحق ہو گیا۔ اگر وہ شخص نہیں مستحق ہے تو وہ واپس لوٹ جائے گا، جس نے کہا وہ کافر ہو جائے گا۔ تو کیا اگر یہ اعلیٰ اطلاق ہی ہے؟ تو بھائی اس کا جواب یہ ہے کہ اگر کسی مسلمان نے کسی کو نفاق کے طرف یا کفر کے طرف منسوب کیا اور اس کے پاس معتبر تأویل ہے اور اس نے اللہ تعالیٰ کے لیے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یا دین کے لیے غصے میں کہا ہے، تو بھائیو وہ کفر کا مستحق نہ ہوگا کہنے والا، نہ اس نے کبیرہ گناہ کا ارتکاب کیا، نہ صغیرہ، بلکہ اس کو اس کی نیت کا ثواب ملے گا۔ جس طرح کہ عمر رضی اللہ عنہ نے کیا کہا حاطب کو کہ یہ منافق ہے، اللہ کے نبی آپ اجازت دیں میں ان کی گردن اڑا دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر رضی اللہ عنہ کو برا بھلا نہیں کہا، پھر وضاحت بھی آپ نے کی اور کہا کہ حاطب ابن بلتع بدری صحابی ہیں اور ان کے گناہ معاف ہیں یا اللہ تعالیٰ نمودار ہوگا، آپ کو کیا معلوم، اور کہا جو چاہو جو کرو سارے گناہ معاف ہو گئے یا تمہاری بخشش ہے۔ ایسے چھٹواں فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کامیابی اور کامرانی عطا کرے، فتح سے نوازے یا اور کوئی بھی نعمت عطا کرے، آپ کو مالدار کر دے، تو آپ کو اللہ تعالیٰ کے لیے مزید تواضع کرنا چاہیے، آپ کے اندر خاکساری انکساری آنی چاہیے، نہ کہ آپ متکبر ہو جائیں، جس طرح کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرط تواضع سے اپنے سر جھکا کے مکہ میں داخل ہوئے۔ ساتواں فائدہ، اللہ تعالیٰ اگر فتح عطا کرے، آپ کو غلبہ عطا کرے مشرکوں پر، کفار پر، اور ان کے بت ہیں، صنم ہے، تو اس کو زائل کر دینا چاہیے، اس کو مٹا دینا چاہیے، اس کو توڑ دینا چاہیے، اس کو ہٹا دینا چاہیے، جس طرح کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 360 بتوں کو آپ نے توڑا اور صحابہ کرام نے بھی توڑا، اور یہی وصیت حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بھی دیا، جس طرح کہ آئے گا انشاءاللہ آئندہ ملاقات میں۔ ایسے علی رضی اللہ عنہ سے بھی کہا کوئی بھی اونچی قبر نظر آئے تو زمین کے برابر کر دو، کوئی تصویر نظر آئے تو اس کو مٹا دو۔ آٹھواں فائدہ اور آخری فائدہ کہ کیا مکہ میں ہم بغیر احرام باندھے ہوئے داخل ہو سکتے؟ اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بغیر احرام باندھے ہوئے داخل ہوئے تھے، آپ نے صرف طواف کیا، اسی لیے نہیں آتا کہ آپ نے سعی کیا، بال چھوٹا کیا، کیوں؟ اس لیے کہ احرام کی حالت میں نہیں تھے۔ اس کا خلاصہ بھائیو یہ ہے کہ نمبر 1، اگر جائز قتال کے لیے مکہ میں داخل ہو رہا ہے تو اس پہ دو رائے نہیں ہے، یہ جائز ہے کہ بغیر احرام داخل ہو جائے۔ نمبر 2، اگر حج اور عمرہ کی نیت کے ساتھ مکہ میں داخل ہونا چاہ رہا تو ادھر واجب احرام باندھ کر داخل ہو۔ نمبر 3، اگر برابر اس کا آنا جانا لگا رہتا مکہ سے، جس طرح کی تجارت میں اور ہر دن ایک مرتبہ داخل ہو رہا باہر ہو رہا، مثلا طائف سے مکہ کچھ لوگ 4 5 6 چکر لگاتے، تو کیا ہر دم وہ احرام باندھیں گے؟ نہیں، ایسی بھی حالت میں احرام باندھنا واجب نہیں ہے۔ جو برابر اپنی ضرورت یا کام کے لیے آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، داخل ہو رہے ہیں، خارج ہو رہے ہیں۔ اب رہی بات جس کو برابر یہ ضرورت اور حاجت نہیں ہے اور حج اور عمرہ کی بھی نیت نہیں رکھ رہا، کسی کام کسی غرض کے لیے مکہ میں داخل ہونا چاہ رہا ہے، تجارت ہی کے لیے یا کسی حاجی سے ملنے کے لیے، تو کیا بغیر احرام باندھے ہوئے داخل ہو سکتا؟ صحیح جو مسئلہ ہے، ہاں بغیر احرام باندھے ہوئے داخل ہو سکتا۔ اور جو بھائی کہتے ہیں کہ نہیں احرام باندھنا واجب ہے، تو ان سے پوچھا جا رہا ہے اس کی دلیل کیا ہے؟ ہم واجب نہیں کہہ سکتے جب تک نہ دلیل ہو اس مسئلے میں قرآن حدیث سے یا امت کا اجماع ہو، اور ادھر نہ دلیل ہے نہ اجماع ہے، تو اس طرح بھائیو یہ جائز ہے۔ اللہ تعالیٰ سے آخری دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو علم نافع عطا کرے اور ہم سبھی کو سچا اور پکا مسلمان بنائے، اور ہم سبھی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو مکمل طور پر سمجھنے کی توفیق دے۔ وصلی اللہ وسلم وبارک وانعم علی عبدک ورسولک محمد۔